صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان من دعائه علیہ السلام، یہ دعا آقا امام سجاد علیہ السلام ہے. بعد هذا التمحید، تحمید، حمد الہی جو پچھلے مہینے ہم نے پڑھا، اس دعا کے بعد یہ دعا ہے فی الصلاۃ، درود و سلام کے سلسلے میں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اسلام اور ان کے آل پہ درود و سلام کے سلسلے میں. تو اس میں ہم نے خداوند متعال کے بارے میں کچھ ان کے صفات کے بارے میں پڑھا کہ وہ اول ہیں، الحمدللہ اول بلا اول ان کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. وہ خداوند متعال کے بارے میں تھا کہ اس میں جو پہلا پیراگراف ہے اس میں انسانوں کی خلقت کے بارے میں ہے، رزق کی تقسیم وغیرہ کے بارے میں ہے، خدا کی وحدانیت کے بارے میں، خدا کے نظر نہ آنے کے سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے نا. وقصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، یہ چیزیں. دوسرے میں انسانوں کی خلقت، پھر رزق کی تقسیم، موت کی جو ہے عمر کی تقسیم، پھر ان کا جو ہے ایک جگہ آ کر یہ لوگ جو ہے مر جاتے ہیں پھر حساب کتاب وغیرہ کے لیے. یہ ہیں تیسرے پیراگراف میں جو ہے خداوند متعال نے ہمیں شکر کرنا سکھایا، حمد کرنا سکھایا. اگر ہم خداوند متعال کی حمد و شکر نہیں کرتے تو ہم جو ہے مقام انسانیت سے گر جاتے اور مقام حیوانیت میں ہم لوگ پڑ جاتے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند متعال نے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ ایک پیراگراف. چوتھے پیراگراف میں بھی خداوند متعال نے اس حمد والے سلسلے میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ اس کے ذریعے خداوند متعال نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ سارے اس میں وہ چیزیں ہیں. یہ ہمیں پیغمبر و آل پیغمبر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کریں گے. یہ نہ سوچیں دعا ہے، یہ درس آقا امام سجاد ہے جو آپ کو معارف دعا کی شکل میں بیان کریں گے. اہل بیت کے علاوہ اور کسی کو یہ کام نہیں آتا کہ معارف کو دعاؤں کی شکل بیان کریں. یہ اہل بیت کا معجزہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نے بیان کیا تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ 1-2 منٹ اس کو پڑھتے ہیں، پھر عقل سے انشاءاللہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. انشاءاللہ مطالعہ رکھیں ضرور. تو یہ دعا پیغمبر اسلام پہ جو ہے درود و سلام کے سلسلے میں. تو پہلے پیراگراف میں، پہلے پیرائے میں آقا امام سجاد علیہ السلام فرماتے والحمدللہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ والقرون السابقہ بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف. حمد و سپاس ہے اس خدا کے لیے، والحمد للہ الذی وہ خدا جو من علینا ہم پہ احسان کیا، منت رکھا خدا نے، احسان. پیغمبر اسلام کا انبیاء کا بھیجنا احسان پروردگار ہے، احسان عظیم، لطف عظیم ہے خدا متعال کی طرف سے. من علینا، حمد و سپاس اس خدا کے لیے جس نے احسان کیا ہم پہ، بمحمد نبیہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پہ احسان کیا. دون الامم الماضیہ، گزشتہ امتوں پہ یہ احسان نہیں کیا. پیغمبر ان کے لیے نہیں بھیجا، ہمارے پیغمبر کو ان کے لیے نہیں بھیجا، ہمارے پیغمبر کو صرف اس امت کے لیے. والقرون السابقہ، ماضی کے زمانوں کو یہ جو ہے فضیلت نہ ملی. پیغمبر اسلام اس امت میں تشریف لائے تو انہیں چھوڑ کر اس امت پہ احسان کیا، پیغمبر اسلام کو بھیجا خداوند متعال نے. والقرون السالفہ، گزشتہ زمانوں کو چھوڑ کر اور ماضی کو، امتہائے گزشتہ کو چھوڑ کر ہم پہ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے ذریعے احسان کیا.
لا تعجز عن شيء وإن عظم، اپنی اس قدرت کی بنا پر بھیجا. قدرت پروردگار کس قدر عظیم ہے خدا ان تعالی کی قدرت، کہ اس کی وہ قدرت جو کسی شے سے عاجز نہیں ہے، کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے. لا تعجز عن شيء وإن عظم، وہ چیز جس قدر عظیم ہو، عاجز جس قدر چاہے وہ چیز عظیم ہو، خدا کی قدرت اس کا احاطہ کرتی ہے. خدا کی قدرت کے سامنے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس کی قدرت عاجز نہ آنے، تمام نہ ہونے والی قدرت ہے، لامتناہی سرچشمہ قدرت ہے خداوند. تو اس نے پیغمبر اسلام کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا. وَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ وَإِن لَطُفَ، کوئی شے خداوند متعال سے چھپ نہیں سکتی، اگرچہ جس قدر چاہے وہ باریک سے باریک تر، لطیف سے لطیف تر کیوں نہ ہو. قدرت پروردگار اس قدر وسیع ہے کہ بڑی سی بڑی شے بھی اس کی قدرت کے سامنے ہی چپوچے، اور باریک سے باریک تر چیز بھی خدا کی نگاہوں میں، علم الہی میں چھپ نہیں سکتی کوئی بھی چیز. ہمارے گناہ کہاں سے چھپیں گے؟ ہم کہاں چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں؟ خدا ان تعالی کے سامنے اس کی قدرت ہے. فختم بنا على جميع من ذرأ، اس نے ہمیں آخری امت قرار دے کر سلسلہ مخلوقات کو تمام کیا خداوند متعال نے. فختم بنا، ہم پہ ختم کر دیا خداوند متعال نے، انہیں ہمیں آخری امت قرار دیا. فختم بنا علی جمیع من ذرأ، جو کچھ بھی خداوند متعال نے خلق کیا تھا اپنی تمام مخلوقات پہ ہم پہ ختم کیا. وجعلنا شہداء علی من جحد وکثرنا بمنہ علی من قل، خداوند متعال نے تمام منکروں پر ہمیں گواہ قرار دیا. اس امت کو قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ تم جو ہیں شاہد ہو باقی لوگوں پہ، ہمیں شاہد بھی بنائے خداوند متعال نے. تو کافروں پہ، منکروں پہ ہمیں گواہ بنایا. کل ہمارے ذریعے اتمام حجت ہے خداوند متعال کی طرف سے باقی امتوں پہ. جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ منکر ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، آخر پوچھ تو لیں کہ تم لوگ کیوں مسلمان ہو. کل کسی نے لکھا تھا فیس بک پہ، جو پوسٹ آیا اچھا آیا، کہ جو باقی مذاہب کو پڑھے بغیر صرف اپنے مذہب کو پڑھ کے جو سمجھتے ہیں کہ بہت آگے نہیں، کہ وہ اس کھلاڑی کی طرح جو بغیر مقابلہ خود دوڑتے ہیں، خود آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جیت گیا. کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، میدان میں خود دوڑے اور آخری پوائنٹ پہ آ کے کہیں کہ میں جیت گیا، یعنی خود جا رہے ہیں، وہی کسی کے ساتھ مقابلہ تو کریں. تو تمام اہل مذاہب کو چاہیے کہ ہمارے مذہب کو پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں کہ واقعا تم آگے نکل گیا، پھر ٹھیک ہے، بلا مقابلہ آگے جا رہے ہیں. یعنی آپ اکیلا میدان میں فٹ بال لے کے جائیں اور گول کہتے ہیں میں جیت گیا، بھائی آپ اکیلے اور کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، جب کھیلنے والا ہی نہیں ہے، یہ تو مقابلہ نہیں ہوا. لہذا جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان پہ ہماری وجہ سے حجت تمام ہو جائے گی. یہ دیکھیں اتنے مسلمان اور پھر اتنے شیعہ، اور ہم باہر نکل کے اعمال بجا لاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حج ہیں، زیارتیں ہیں، نمازیں ہیں، ان پہ حجت تمام ہے. آخر دیکھیں، سوچیں، بہت سارے اسی وجہ سے شیعہ ہو جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں، سوچتے ہیں، تو انہیں راستہ مل جاتا ہے، اتمام ہو جاتا ہے. تو خدا ختم بنا علی جمیع من ذرأ، جن کو خدا نے خلق کیا ہم پہ جو ہے سلسلہ ختم کر دیا. یہ ابھی یہی امت ہے، کوئی اور امت ابھی نہیں آئے گی. یہی امت تا قیامت ہے، ہم آخری امت ہیں. اور اسے خیر امت کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو پیغمبر بھی ہمارا آخری پیغمبر ہے. ختم کیا. وجعلنا شہداء، ہمیں گواہ ٹھہرایا. علی من جحد، جو بھی انکار کرتا ہے خدا کا، رسول کا، رسالت کا، ہمیں گواہ بنایا ان کے اوپر. وکثرنا بمنہ علی من قل، اور
قلیل امتوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت عنایت فرمائی خداوند متعال نے. یہ امت پھیلے گی، باقی امتیں ختم ہو گئی، اور یہ امت بڑھے گی، پھیلے گی اور کامیاب ہوگی، اور آخری امت ہے کہ اس کے بعد قیامت آنا ہے. تو انشاءاللہ پھر باقی کچھ چیزیں کل انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.